کورونا کو ناک آؤٹ کرنے والے بڑھنے لگے، مزید 32 مریض مختلف اسپتالوں سے ڈسچارج، صحت یاب ہونے والے لاہوریوں کی تعداد 209 ہو گئی۔ چلڈرن ہاسپٹل میں زیر علاج 3 ننھے بچے کورونا کو شکست دینے میں کامیاب۔ ادھر پنجاب میں مزید 35 کیس سامنے آنے پر تعداد 3721 ہو گئی۔ لاہور میں کورونا وائرس کے 600 مصدقہ مریض ہیں۔ محکمہ صحت نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کورونا سے اب تک 41 اموات، 702 افراد صحت یاب ہو چکے۔ شہر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے جزوی لاک ڈاؤن کا 28واں روز، شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پولیس اقدامات ناکام۔ شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی، اہم شاہراہوں پر شہری موٹر سائیکلز اور گاڑیوں پر سفر کرنے میں مصروف۔ پولیس کی جانب سے لگنے والے ناکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر اب تک 2057 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ کفالت مراکز سے مستحقین کو امداد کی فراہمی، ضلع انتظامیہ نے احساس کفالت سینٹرز پر رقم ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دی۔ گزشتہ روز 7105 افراد کو 12000 فیکس ادائیگی کی گئی۔ 9 دنوں میں مجموعی طور پر 84,569 افراد کو 1,03,21,08,000 کی رقم ادا کی گئی۔ ادھر نادرا میگا سینٹر کے باہر احساس پروگرام سینٹرز کا عملہ اور نادرا کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ امدادی رقم کے لیے انگلیوں کے نشان کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس فراہم کیا ہے، حکمران کورونا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کی جناح اسپتال میں میڈیا سے گفتگو۔ لیگی رہنما کہتے ہیں ڈیلی ویجز ملازمین کورونا سے زیادہ متاثر ہوئے، حکمران زبانوں کو بند کر کے قوم کے لیے کام کریں۔ حکمران شہباز شریف سے مشورہ ہی کر لیں، کورونا ٹیسٹ کی سہولت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر صنعت میاں اسلم اقبال سے کار ڈیلرز فیڈریشن کے عہدیداران کی ملاقات۔ وفد میں شہزادہ سلیم خان، چوہدری ادریس سمیت دیگر عہدیدار شامل تھے۔ میاں اسلم اقبال بولے پوری دنیا کورونا سے متاثر ہو رہی ہے، کار شو رومز کو SOPs بنا کر کھولنے کی اجازت دی جائے گی، جو بھی SOPs ہوں گے مکمل عمل درآمد کیا جائے گا، رہنماؤں کی یقین دہانی۔ رمضان المبارک میں سپر سٹورز کی ٹائمنگ کے حوالے سے اہم ملاقات۔ لاہور سپر سٹورز گروسری ایسوسی ایشن کے وفد کی صدر لاہور چیمبر سے ملاقات۔ وفد میں صدر محمد احمد نواز، جنرل سیکرٹری عمران، چیئرمین رانا اختر شامل۔ رمضان المبارک میں سپر سٹورز کی ٹائمنگ رات 10 بجے تک کرنے کا مطالبہ۔ PIA کا دبئی میں پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے 2 خصوصی پروازیں چلانے کا فیصلہ۔ دبئی سے پرواز PK 204 شام 5 بجے 250 مسافروں کو لاہور لائے گی۔ دوسری پرواز PK 8702 رات 10 بجے 250 مسافر لائے گی۔ مسافروں کو لاہور پہنچنے پر 2 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے MNA شنیل اراوت کی ملاقات۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور بھی موجود تھیں۔ گورنر نے کورونا اراوت کو تعریفی صنعت سے نوازا۔ کہتے ہیں بدقسمتی سے کورونا کے خطرات مزید بڑھ رہے ہیں، ایک لمحے کی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی مانیٹرنگ اتھارٹی کا 15واں اجلاس۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی۔ قائم مقام DG ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی نے بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے اجلاس کے دوران پچھلے اجلاس کے منٹس کی منظوری دے دی۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے مالیاتی سال کی تفصیلات بھی طلب۔ زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے UHS میں سہ فریقی معاہدہ UHS پاپولیشن انویشن فنڈ اور ویمن چیمبر آف کامرس کے مابین ہوا۔ VC UHS پروفیسر جاوید اکرم، CEO IF جواد احمد نے دستخط کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں دنیا کورونا کے باعث مشکل وقت سے گزر رہی ہے، مشکلات میں ہی مواقع چھپے ہوتے ہیں۔ میں 20% کمی کا معاملہ، والدین شکایت سیل نمبر پر کالز کرتے تھک گئے لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ والدین نے شکایات سیل کے نمبرز کی تعداد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شکایات کے لیے صرف ایک نمبر دیا گیا جو ہر وقت مصروف رہتا ہے، والدین کا شکوہ۔ ہائی کورٹ میں ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی کے خلاف کیس، چیف جسٹس نے درخواست خارج کر دی۔
درخواست گزار ڈاکٹرز کو جرمانے کا حکم، چیف جسٹس کورونا ڈیوٹی نہ کرنے والے ڈاکٹرز کی جانب سے درخواست دائر کرنے پر سخت برہم، غیر متعلقہ ڈاکٹرز کی طرف سے درخواست دائر کرنے پر جرمانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا سیکرٹری صحت کو درخواست گزار ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا بھی حکم۔ بی بی پاک دامن مزاق کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈ جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست، مزاق کی اپ گریڈیشن کے لیے 126 ملین سے زائد بجٹ کی منظوری کا ڈرافٹ پیش، سیکرٹری اوقاف اور چیف انجینئرنگ نے رپورٹ پیش کر دی۔ اپ گریڈیشن کا منصوبہ مکمل کر لیں تو ثواب کی بات ہے، چیف جسٹس شاہد وحید کے ریمارکس۔ 1 ماہ بعد مزاق کی تعمیر مکمل ہو جائے گی، چیف انجینئر کی یقین دہانی۔ شہر کے 4 گندم خریداری مراکز پر درخواست وصولی کا عمل مکمل، گندم خریداری مراکز پر باردانہ کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ برقی گندم خریداری سینٹر پر 167 درخواستیں جمع ہوئیں، کہنا سینٹر پر 234، رت چھبیل سینٹر پر 64، راونٹ سینٹر پر 114 درخواستیں وصول ہوئیں۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن، محکمہ ایکسائز کو اربوں روپے کا نقصان، موٹر برانچ سمیت محکمہ ایکسائز کی باقی برانچز میں تمام امور ٹھپ پڑ گئے۔ رجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے سے روزانہ 60 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں روزانہ 250 سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ ہوتی تھیں۔ پراپرٹی ایکسائز، انٹرٹینمنٹ اور پروفیشنل ٹیکس کی ریکوری 0 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو مالی جھٹکا، کارپوریشن کو لاک ڈاؤن سے 40 کروڑ کا ماہانہ مالی نقصان، 26 شعبوں سے ماہانہ اہداف 42 کروڑ تھے جو پورے نہیں ہوئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بجٹ کے سالانہ اہداف بھی خطرے میں پڑ گئے۔ کرونا وائرس کی صورتحال اور ایل ٹی اے میں پبلک ڈیکنگ بند، ایل ٹی اے سٹی کے پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ چارجز جمع نہ ہو سکے، تاریخ میں ایک مرتبہ پھر توسیع کر دی گئی۔ پلاٹ ہولڈرز کو ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرانے کے لیے 7 اپریل کا وقت دیا گیا تھا، ڈیولپمنٹ چارجز کی ڈیڈ لائن میں 29 اپریل تک توسیع دے دی گئی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 51واں اجلاس، چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی ریاض حمید چودھری نے صدارت کی۔ کمپنی کے تمام کارپوریٹ سٹاف کو 10% انکریمنٹ دینے کی منظوری، 10% انکریمنٹ کمپنی جی ایم اور ڈپٹی جی ایم کو نہیں دیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ کا ایل ڈبلیو ایم سی میں اصلاحات کا مجوزہ ڈرافٹ منظور کر لیا گیا۔ لینڈ فل سائٹ مینجمنٹ کے لیے کنسلٹنٹ رکھنے کی حتمی منظوری، ایل ڈبلیو ایم سی کا 4500 سے زائد سینیٹری ورکرز کو خود بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ ایل ٹی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، 11 ہدایت اللہ وحدت روڈ پر غیر قانونی کمرشل دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ ستلج بلاک میں رہائشی پلاٹ نمبر 348 پر دکانوں کی تعمیر روک دی گئی۔ محکمہ داخلہ نے ایس پی یو میں نئی بھرتیوں کی منظوری دے دی، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں 531 نئے جوان بھرتی کیے جائیں گے۔ ریٹائرڈ فوجیوں کو ایس پی یو میں 2 سالہ کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس نئی بھرتیوں کا عمل جلد شروع کرے گی۔ چائنا اسکیم میں نوجوانوں کا منفرد کام، انتہائی کم قیمت پر آٹا اور سبزی فروخت کرنے کے لیے اسٹال لگا لیا۔ ہر قسم کی سبزی 10 روپے اور آٹا 20 روپے کلو میں لے جاؤ۔ نوید سومی کہتے ہیں، ہمارا مقصد کسی کو یہ احساس دلانا نہیں کہ وہ مفت لے رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد روزانہ انتہائی کم قیمت پر سبزی اور آٹا خریدنے آتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سروسز ہاسپٹل کو حفاظتی کٹس کی فراہمی، سروسز ہاسپٹل کو 200 حفاظتی کٹس اور 450 سرجیکل ماسک فراہم کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے ایم ایس افتخار احمد کو کٹس اور ماسک دیے۔ سماجی شخصیت چودھری اعظم سندھو کی جانب سے گجومتا میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ملک مشتاق، ملک امجد پاشا، عبدالستار میو، خالد محمود انجم میو، ملک آصف، حاجی وارث، صدیق انصاری سمیت دیگر موجود رہے۔ اعظم سندھو بولے، یو سی 247 اور 244 کے متاثرین میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور سینٹرل کانٹریکٹ کے قومی ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ شروع، فٹنس ٹیسٹ ویڈیو لنک کے ذریعے لیے جا رہے ہیں۔ قومی ٹیم کے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ یاسر ملک نگرانی کر رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا سلسلہ 2 روز جاری رہے گا۔ جم، سکن فولڈ اور لانگ رننگ ٹیسٹ میں شامل نہیں۔
यो टेस्ट ऑप्शनल होगा।